السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے M155 107 mm پروجیکٹائل اور متعلقہ آلات کے $147 لاکھ کی غیر ملکی فوجی فروخت کو منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کے ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی نے آج یہ معلومات پیش کی۔ ایجنسی نے کہا کہ وزیر خارجہ نے $14 لاکھ کی تخمینہ لاگت پر اسرائیلی حکومت کو M155 107 mm پروجیکٹائل اور متعلقہ آلات کی غیر ملکی فروخت کو منظوری دی ہے۔ ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی نے آج ضروری سرٹیفکیشن فراہم کیا، جس میں کانگریس کو اس ممکنہ فروخت کی اطلاع دی گئی ہے۔ قاہرہ میں العربیہ کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں حماس رہنما یحییٰ مصر اور قطر کی طرف سے پیش کردہ قیدیوں کے تبادلے کے اقدام کو قبول کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں قیدیوں کے بدلے شہری قیدیوں کی رہائی اور 20 دن کی جنگ بندی کی شرط رکھی گئی ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ باخبر ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ حماس کا ایک وفد قاہرہ روانہ ہوا تاکہ مصری اقدام پر بات چیت کی جا سکے، جس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ تاہم حماس کے ایک رہنما نے حماس کے ایک وفد کے قاہرہ کے دورے کے بارے میں اٹھ رہی باتوں کی تردید کی۔ محمود مرداوی نے کہا کہ اس لمحے تک حماس کا کوئی وفد قاہرہ نہیں گیا، اس لیے اس میں بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فی الحال حماس کا دورہ قاہرہ سے متعلق خبریں درست نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تمام موضوعات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ہم تمام فریقوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن صحیح وقت پر اور صحیح فریق کے ساتھ ہر معاملے پر بات چیت ہوگی۔ حماس کے وفد کی قاہرہ آمد متوقع ہے۔ مصر کی طرف سے غزہ میں 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی کا ایک فارمولہ پیش کیا گیا ہے، جس میں قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں مرحلے وار جنگ بندی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کا مرحلے وار انخلا بھی شامل ہے۔ مصری اقدام گزشتہ ہفتے حماس اور اسلامی جہاد کے عہدیداروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے شام میں ہتھیاروں کے اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ IDF نے ٹیلی گرام پر ایک بیان میں کہا، شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے کی اطلاعات کے بعد شام سے داغے گئے 2 راکٹ ایک کھلے علاقے میں گرے۔ IDF نے ہتھیاروں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ IDF نے کہا ہے کہ اس نے پہلے دن میں لبنان میں حزب اللہ تحریک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تھا۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے البریج پناہ گزین کیمپ کے شمال میں ایک پیدل فوج اور اسرائیلی فوج کی گاڑیوں میں 4 بیرل بموں اور ایک اینٹی پرسنل TV ڈیوائس پر مشتمل بارودی سرنگ کو اڑا دیا۔ القسام بریگیڈ نے ٹیلی گرام پلیٹ فارم پر بتایا کہ بارودی سرنگ کے پھٹنے سے اسرائیلی فوجیوں میں ہلاکتیں ہوئی اور صہیونی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ القسام کے جنگجوؤں نے وسطی غزہ کی پٹی میں البریج پناہ گزین کیمپ کے شمال میں الیاسین 105 شیل کے ساتھ اسرائیلی D9 بلڈوزر کو نشانہ بنایا۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس آبزرویٹو نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اپنے فوجیوں کو گھروں پر چھاپوں کے دوران فلسطینی شہریوں کے خلاف غیر اخلاقی طور پر بیان کیے گئے عمل کو انجام دینے کے لیے اتارا، جس میں املاک کی چوری اور لوٹ مار بھی شامل ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق آبزرویٹو نے ایک بیان میں عرب دنیا کی خبر ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں کے فلسطینیوں کے پیسوں اور سامان کی منظم چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے، جن میں سونا، رقوم، موبائل اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر شامل ہیں۔ آبزرویٹو نے وضاحت کی کہ جمع کی گئی شہادتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج کے چھاپے منمانی گرفتاریوں، جبری گمشدگیوں اور میدان میں قتل کی کارروائیوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ فلسطینی آبادی کے خلاف اجتماعی انتقام لیتے ہوئے صہیونی فوجیوں نے جان بوجھ کر املاک کی توڑ پھوڑ کی، ذاتی سامان کی چوری کی اور لوٹ مار کے بعد گھروں کو بھی جلا دیا۔ آبزرویٹو کے مطابق دستاویز شہادتوں کی بنیاد پر ابتدائی تخمینے میں فلسطینی شہریوں کے ذاتی سامان کی چوری اور اسرائیلی فوج کی جانب سے قیمتی املاک کی وسیع پیمانے پر لوٹ مار کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لوٹ مار سے حاصل ہونے والی رقم کئی ہزار ملین ڈالر سے تجاوز کر سکتی ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے اسرائیل کی جنگی کابینہ کے رکن اور سابق وزیر دفاع گینٹس سے فون پر بات کی۔ وزارت عظمیٰ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق شولز نے اس دوران اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں لوگوں کی انسانی صورتحال کو پائیدار طور پر بہتر بنانے اور شہری آبادی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ چانسلر اولف شولز نے جنگ کو علاقائی طور پر پھیلنے سے روکنے کی اہمیت کی نشاندہی کی اور اس تناظر میں سفارتی رابطوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بھی چانسلر کو غزہ اور اسرائیل کی شمالی سرحد کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ تل ابیب انتظامیہ کے خلاف قانونی میدان میں اہم قدم اٹھایا گیا۔ جنوبی افریقہ نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا۔
فلسطینی انتظامیہ نے اس کیس کو اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے لیے اٹھایا گیا پہلا حقیقی قدم قرار دیا۔ جمہوریہ جنوبی افریقہ نے کہا کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے غزہ میں کیے گئے اقدامات کے ساتھ نسل کشی کی روک تھام اور سزا سے متعلق اقوام متحدہ کے 1948 کے کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا اور عبوری حکم امتناع کی درخواست دی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے بھی جمہوریہ جنوبی افریقہ کے اقدام کی حمایت کی۔ اس اقدام کو اسرائیل کا احتساب کرنے کے لیے اٹھایا گیا پہلا حقیقی قدم قرار دیا گیا۔ تل ابیب نے جنوبی افریقہ کے خلاف رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک پر ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یرلیکایا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ترک حکام نے آج ہفتے کے روز 37 صوبوں میں 189 افراد کو عسکریت پسند گروپ داعش سے تعلق رکھنے کے شبے میں حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ترک انٹیلیجنس آرگنائزیشن اور پولیس نے گروپ کے خلاف استنبول اور دارالحکومت انقرہ سمیت 9 شہروں میں صبح کے وقت چھاپے مارے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ آپریشن نے ترکی میں عبادت گاہوں اور گرجا گھروں کے ساتھ ساتھ انقرہ میں عراقی سفارت خانے پر حملوں کی منصوبہ بندی کو ناکام بنایا۔ گزشتہ مہینوں کے دوران ترکی نے داعش کے شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی وزیر داخلہ علی نے کہا کہ پولیس نے 32 شہروں میں 304 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا تھا جو مبینہ طور پر اس گروپ سے وابستہ تھے۔ داعش کے شدت پسندوں نے ترکی کی سرزمین پر کئی حملے کیے ہیں، جن میں 2017 میں استنبول میں ایک نائٹ کلب پر حملہ بھی شامل ہے جس میں 39 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سعودی عرب کی زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹمز اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جرمانے منسوخ کرنے اور ٹیکس دہندگان کو مالی جرمانے سے مستثنیٰ کرنے کے اقدام کی آخری تاریخ 30 جون 2024 تک بڑھا دی ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA نے آج یہ رپورٹ کیا ہے۔ زیڈکا نے کہا کہ ڈیڈ لائن جو پہلے 31 دسمبر تھی اس میں توسیع کی گئی ہے تاکہ ٹیکس دہندگان کو اس اقدام سے فائدہ اٹھانے اور کووڈ-19 وبائی امراض کے معاشی اثرات کو کم کرنے کے قابل بنانے کے لیے دیگر مقاصد کے ساتھ انجام دے سکیں۔ منسوخ کیے جانے والے جرمانے میں ٹیکس کے تمام نظاموں میں تاخیر سے رجسٹریشن، تاخیر سے ادائیگی، ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں تاخیر، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے ریٹرن کو درست کرنا، الیکٹرانک انوائس دفعات کے اطلاق سے متعلق فیلڈ کنٹرول کی خلاف ورزیاں اور دیگر عمومی دفعات شامل ہیں۔ سعودی سیکورٹی فورسز نے زاہق تنویر نامی ہندوستانی صحافی کو 18 دسمبر کو اسلام مخالف مواد شائع کرنے اور مملکت کے مفادات کو نقصان دہ سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا۔ زاہق تنویر ہندوستانی صحافی ہے جو RSS اور مودی کے حامی خیالات کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ زاہق نے اپنے سوشل میڈیا پر غزہ میں جنگ بندی اور فلسطین کی آزاد ریاست کی وکالت کرنے والے مظاہرین پر تنقید کی تھی۔ مئی 2020 کو متحدہ عرب امارات میں ایک ہندو شیف، اسٹور کیپر اور کیشیئر کو سوشل میڈیا پر اسلام مخالف بیانات دینے پر نکال دیا گیا تھا، جبکہ قطر میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران کو جاسوسی کرنے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ بحرین کے اسپتال نے بھارتی ڈاکٹر سنیل راؤ کو اسلام مخالف بیان دینے پر نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کی نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کور ڈیولپمنٹ اینڈ کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن 2024 میں پورے سعودی عرب میں 12 ملین درخت اور جھاڑیاں لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بات NCVC کے CEO خالد بن عبد القادر کے مطابق ہے، جنہوں نے کہا کہ تمام منصوبوں کے لیے ریسائیکل شدہ پانی استعمال کیا جائے گا۔ عبد القادر نے یہ تبصرہ حال ہی میں بریدہ اویسس میں 1 ملین درخت لگانے کے منصوبے کی تکمیل کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے میدانوں اور پانی کی بحالی کے پہلے مرحلے کے نفاذ میں 12 ملین درخت اور جھاڑیوں اور بیجوں کو بکھر کر بارش کے پانی کو جمع کرنے کے ٹیکنیکوں کے استعمال سے 1000 سیلابی علاقوں کی بحالی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مرکز ملک کے شاہی ذخائر کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ اس اقدام کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی عرب کے علاقے الجوف میں 106 سالہ معمر ترین شہری فلاح الحرجاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد سعودی بادشاہوں کا عہد دیکھا اور فلسطین کی جنگ میں بھی شرکت کی تھی۔ الاخباریہ چینل نے معمر شہری سے ملاقات کی اور قومی شناختی کارڈ بھی دیکھا، جس کے مطابق ان کی عمر اس وقت 106 سال ہو چکی ہے۔ معمر شہری فلاح الحرجاف اس وقت الجوف ریجن میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں ہوئی متعدد تاریخی تبدیلیوں اور شاہ سعود سے مملکت کے تمام حکمرانوں کے ادوار کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے 3 دہائیاں صحرا نوردی میں گزارے، سرحد پار کر کے اردن جاتے جہاں سامان لاتے اور الجوف میں تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی فوج میں شامل رہا اور طائف میں تعیناتی رہی۔ بعد ازاں منصور بن عبدالعزیز کے دور میں انہیں توپ بیٹالین میں بھیج دیا گیا، جہاں کافی عرصے تک خدمات انجام دی۔
فلسطین جنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا، فلسطین کی جنگ کے بارے میں سنا تو میں اردن کے راستے فلسطین میں داخل ہوئے۔ جب ہمارا قافلہ عمان بزان سے گزر رہا تھا تو راستے کے دونوں جانب کھڑے لوگ تالیوں سے ہمارا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے ہوائی کرایوں میں جنوری کے وسط کے بعد 50% تک کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زیادہ مانگ والے راستوں پر ہوائی کرایوں میں بڑی کمی کی توقع ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سالانہ شاپنگ فیسٹیول کی وجہ سے دبئی کے کرایہ اس وقت 25 سے 50% زیادہ ہے۔ ٹریول انڈسٹری کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فضائی کرایوں میں 50 سے 60% تک کمی کی جا سکتی ہے۔ شاپنگ سیزن ختم ہونے پر فضائی کرایوں میں بھی کمی کا امکان ہے۔ دبئی میں قائم MPQ ٹریول اینڈ ٹورزم کے CEO میلن فریڈیو نے بتایا کہ فضائی کرایوں میں کمی جنوری 2024 کے دوسرے اور تیسرے ہفتے سے نظر آئیں گی۔ دنیا بھر سے سیاحوں کی آمد کی وجہ سے اس وقت دبئی کے ہوائی کرائے زیادہ ہے۔ بڑے ٹور گروپس کی طرف سے کی گئی بڑی بکنگ کی وجہ سے ہوائی کرایہ بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ دبئی میں کام کرنے والے فلپینی سردیوں کی تعطیلات کے لیے گھر چلے گئے ہیں۔ ان کی واپسی کی وجہ سے کرایوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ فروری تک فلپین جانے والے راستوں پر کرائے زیادہ رہیں گے۔ پاکستان میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد میں نئے سال کی تقریبات، میوزیکل نائٹ اور آتش بازی کے اجازت نامے منسوخ کر دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے پیش نظر نیو ایئر نائٹ کی تقریبات پر پابندی پر عمل درآمد کا آغاز کیا گیا ہے۔ DC اسلام آباد عرفان میمن نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ حکومتی فیصلے کے پیش نظر کسی بھی قسم کی تقریبات کے انعقاد سے گریز کیا جائے۔ اس حوالے سے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔